بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی لونیاں تقلید ہے، اور اگر انسان کو موقف سمجھ آئے تو
استعمال کرتا رہے، یہ خود لوڈو کی طرح پھرتا ہے۔ اور اگر موقف سمجھ آ جائے تو اپنی دلائل اس کی بھی لوڑیاں بن جاتی ہیں اور دلائل کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آنی چاہیے۔ میں نے اس پر مختلف مدارس میں اور بعض مقامات پہ صرف اس لفظ پہ بات کی ہے کہ کس مسئلے پہ ہمارا موقف کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اشرح لی صدری، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے میرا موقف سمجھا دے، اے اللہ مجھے اپنے موقف پہ چلے صدر فرما دے، جس کو رائے کی زبان میں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے، کہتے ہیں نا اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اشرح لی صدری کا۔ میں کبھی تبلیغ اور کی دفاع میں بات ایسی باتیں کہتا ہوں، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا یہ جملہ کس آیت یا کس حدیث کا ترجمہ ہے۔ مجھے ایک دن ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو آپ نے شرح فلاں جملے کی ہے، یہ تو شاید شرح کرنے والے کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ فلاں جملے کی فلاں آیت کا مطلب ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسی ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ سے بخاری لکھتی ہے اور بعد والے کہتے ہیں کہ امام بخاری کی شرائط فلاں فلاں ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب ممکن ہے کہ ایک شخص امام بخاری کے ذہن میں بھی نہ ہو اور بعض والے طے کر لیا کہ فلاں فلاں شرائط کی بخاری لکھی ہے۔ اگر امام بخاری کی صحیح بخاری اور شراح بخاری کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم اور اپنے اقوال اپنے اکابر کے اقوال کی شرح کرتے ہوئے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ رضاکار ہمارے اسلاف ایک رستہ متعین کرتے ہیں اور بعد والے اس متعینہ راستے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ جب رستہ متعین کرتے ہیں ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن دلائل کا ذکر کیے بغیر وہ بات پیش فرما دیتے ہیں اور بعد والے اس پہ حاشی کرا کر دلائل بھی جمع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اشرح لی صدری، اے اللہ میرے اوپر میرا موقف کھول دے، مجھے مسئلہ سمجھا دے۔ نمبر 2 یسر لی امری، اے اللہ مجھے اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے اسباب عطا فرما دے۔ اب مثلا میں آپ کو سبق پڑھانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ساتھی مسجد میں بیٹھے وہ بھی سنیں، یہ جو حال میں بیٹھے وہ بھی سنیں، وہ جو باہر بیٹھے وہ بھی سنیں، لیکن یہ کیسے سنیں گے؟ جب یہ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہوگا۔ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں چلے گا تو ان کے لیے سننا اسباب کے درجے مشکل ہے، خط عادت سونے تو الگ بات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں سننا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب ہم اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، جسے قرآن کی استعمال میں کہتے ہیں یسر لی امری، اے اللہ مجھے اپنا موقف دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما دے۔ نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے سمجھانے والی زبان عطا فرما دے۔ آدمی کو نظریہ معلوم ہو اور نظریہ پھیلانے کے لیے اسباب بھی ہو، لیکن نظریہ بیان کرنے والی زبان نہ ہو، بتاؤ نظریہ پھیلائے گا کیسے؟ اس لیے آدمی کے اندر یہ 3 باتیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 نظریہ سمجھنے والا دماغ بھی موجود ہو، نظریات سمجھانے والی زبان بھی موجود ہو اور اپنے نظریات دوسروں تک پہنچانے والے اسباب بھی موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں دعائیں مانگی ہیں، اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غیر مقلدین اب کس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورا ان کا موقف آتا نہیں ہے اور ہم سمجھتے اس مسئلے پر ان کے پاس بہت حدیثیں ہیں۔ کئی مرتبہ آپ حضرات اللہ شاید میسج آیا ہو، غیر مقلد میسج لکھیں گے رفع الجدار کی اتنی احادیث، کبھی 400 کبھی 450 کبھی 500۔ ایک بندے کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یار عجیب بات یہ ہے کہ ایک مسئلے پر 5 حدیثیں موجود ہیں اور مقابلے میں امام کے پاس ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے اور پھر بھی آدھی دنیا سے زیادہ مسلمان اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں۔ آدمی کو بہت تعجب ہوتا ہے، لیکن جب آپ دلائل کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کے پاس ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث بھی، لیکن پہلے موقف سمجھ لیں، اس پر آپ فیصلہ کرنا دلائل ان کے پاس ہیں یا دلائل ان کے پاس موجود نہیں۔ ایک رفع الیدین وہ ہے جو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین، اس پر بحث نہیں ہے۔ بحث اس رفع الیدین پر ہے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو رفع الیدین کرے یا نہ کرے، رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کرے یا نہ کرے، اور جب تیسری رکعت میں قیام کے لیے کھڑا ہو اب رفع الیدین کرے یا رفع الیدین نہ کرے۔ اختلافی یہ رفع الیدین ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو 28 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ کتنے مقامات؟ 28۔ پہلے سمجھ لینا، اگر نماز 4 رکعت والی ہو تو
مقامات ایسے ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں نمبر 1 4 قیام، 4 قیام، نمبر 2 4 رکوع، اور نمبر 3 8 سجدے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 1 4 قیام، نمبر 2 4 رکوع، نمبر 3 8 سجدے۔ تو 4 رکعت والی نماز میں قیام 4 ہوتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز میں رکوع 4 ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں سجدے 8 ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا 28 مقامات کیسے بنتے ہیں۔ ہر قیام کے شروع میں رفع الیدین کریں۔ پہلی رکعت ہے اللہ اکبر، دوسری میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پھر تیسری میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پھر چوتھی میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر۔ تو 4 قیام میں سے ہر قیام کے شروع میں ایک رفع الیدین کریں تو رفع الیدین کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اچھا، اور 4 رکوع بنتے ہیں، رکوع میں جائیں رفع الیدین کریں، اور رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کریں، کتنے ہو گئے؟ 8۔ 4 رکوع ہے نا، رکوع میں جائیں اور رفع الیدین کریں، رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کریں، کتنے ہو گئے؟ 8۔ 8 اور 4 12۔ اور سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ سجدے میں جائیں رفع الیدین کریں، سجدے میں اٹھے تو رفع الیدین کریں، 8 اور 8 16۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو قیام کے 4 رفع الیدین ہو گئے، رکوع کے 8 رفع الیدین ہو گئے، اور سجدے کے 16 رفع الیدین ہو گئے۔ اب آپ جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ 16 اور 8 16 اور 8 کتنے بنے؟ 24۔ 24 اور 8 24 اور 8 28 ہو گئے نا؟ ہاں، 24 اور 4 کتنے بنے گے؟ 28۔ تو کل رفع الیدین کتنے بن گئے؟ 28۔ 4 قیام والے اور 8 رکوع والے، 8 اور 4 12، اور 16 سجدوں والے، 12 اور 16 28۔ اب میں بتا رہا تھا اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو رفع الیدین 28 مقامات ایسے ہیں جہاں رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ احادیث پڑھیں گے، اس کے اندر آئیں گی احادیث، جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 28 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے۔ کیوں؟ حدیثوں کے الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے رفع الیدین کرے، تو یہ تو 28 مقام بنتے ہیں۔ قیام میں اٹھے پھر رفع الیدین، رکوع میں گئے رفع الیدین، رکوع میں اٹھے پھر رفع الیدین، سجدے میں گئے پھر رفع الیدین، سجدے سے اٹھے تو پھر رفع الیدین۔ تو رفع الیدین کے مقامات 4 رکعت والی نماز میں 28 بنتے ہیں۔ اب بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم نے اور غیر مقلدین دونوں رفع الیدین چھوڑ دیا ہے، اور بعض مقام ایسے ہیں کہ جس پر دونوں کرتے ہیں، اور بعض مقام ایسے ہیں کہ جن پر غیر مقلدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ اب ذرا بات سمجھنا، 28 مقامات میں سے تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین اہل سنت والجماعت احناف بھی کرتے ہیں اور غیر مقلدین بھی کرتے ہیں۔ اب یہ رفع الیدین اتفاقی ہے جس پر سارے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رفع الیدین وہ کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ 9 مقامات پہ غیر مقلدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر کریں، گویا کہ وہ دوسرے قیام میں بھی نہیں کرتے اور چوتھے میں بھی نہیں کرتے۔ تو 4 رکعت نماز میں قیام کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور غیر مقلدین پہلے قیام کے شروع میں کرتا ہے اور تیسرے قیام کے شروع میں کرتا ہے، نہ دوسرے پر کرتا ہے نہ چوتھے پر کرتا ہے، تو 2 قیام ہو گئے۔ اور جب رکوع میں جائیں تو پھر کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو پھر کرتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 2 10۔ گویا غیر مقلدین 28 مقامات میں سے 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات رفع الیدین کرتے ہیں۔ نمبر 1 شروع میں، نمبر 2 تیسرے قیام کے شروع میں، اور 4 مرتبہ رکوع جاتے ہوئے اور 4 مرتبہ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تو غیر مقلدین 28 مقامات میں 10 مقامات پر کرتے ہیں، اور ہم 28 مقامات میں سے صرف 1 مقام پہ کرتے ہیں اور 27 مقامات پہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور غیر مقلدین 28 مقامات میں سے 10 پہ کرتے ہیں، 18 پہ نہیں کرتے۔ اختلاف سمجھ آ گیا یا دوبارہ سمجھاؤں؟ بھائی آ گیا؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ 4 رکعت والی نماز میں کتنے مقامات جہاں پہ رفع الیدین بنتے ہیں؟ 28۔ 4 قیام اور 4 رکوع، رکوع میں جائیں اور رکوع سے اٹھے پھر کریں، 8 اور 4 12۔
اور 8 سجدے میں جائیں اور کریں، سجدے سے اٹھے کریں، 8 اور 8 16، تو 4 اور 8 12، 12 اور 16 28، ٹوٹل 28 مقامات بنتے ہیں۔ ان 28 مقامات میں سے غیر مقلدین 10 مقامات پہ کرتے ہیں اور 18 مقامات پہ نہیں کرتے۔ جب شروع میں کھڑے ہو تو کرتے ہیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہو تو کرتے ہیں، اور رکوع میں جائیں تو کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو کرتے ہیں۔ تو 4 رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اور 4 رفع الیدین رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور ایک پہلے قیام کے شروع میں اور ایک تیسرے قیام کے شروع میں، اور ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر پوری نماز میں 27 مقامات میں سے کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب ذرا سمجھیں نقطہ اختلاف کیا ہے۔ اب نقطہ اختلاف یہ ہوا 28 مقامات میں سے ہم ایک مقام پہ کرتے ہیں اور 27 پہ نہیں کرتے۔ غیر مقلدین 10 مقامات پڑھتے ہیں، 18 پہ نہیں کرتے۔ ذرا اس کی مثال سمجھ لیں، پھر آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک عقیدہ ہے اب مسلمانوں کا اور ایک عقیدہ ہے مرزائیوں کا۔ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اچھا، اس سے پہلے توحید کی ایک مثال سمجھ لیں، پھر نبوت کی سمجھنا۔ توحید کی مثال کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے مسلمانوں کا اور ایک نظریہ ہے مجوسیوں کا۔ ایک نظریہ مسلمان کا اور ایک نظریہ یہود کا، ایک نظریہ مسلمان کا اور ایک نظریہ عیسائیوں کا، ایک نظریہ مسلمان کا ایک نظریہ ہنود کا۔ ان نظریات میں کیا فرق ہے؟ مسلمان صرف ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اور یہودی اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں، حضرت عزیر کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو ہم ایک خدا مانتے ہیں اور یہودی 2 مانتے ہیں۔ اچھا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور مریم کی بجائے جبریل کو مانتے ہیں۔ چلو حضرت جبریل کو مانیں یا حضرت مریم کو مانیں، یہ بات تو طے ہو گئی کہ مسلمان ایک اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اور عیسائی اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، حضرت جبریل کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے۔ تو گویا ہم یوں کہیں گے مسلمان ایک خدا مانتے ہیں اور یہودی 2 معبود مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بھی کہتے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اچھا، اور مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائی ایک خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک کی کرتے ہیں، وہ 3 کی کرتے ہیں۔ تو مسلمان ایک خدا کو معبود مانے، یہود 2 کو مانے اور نصارہ 3 کو مانے۔ اب ان میں دلائل جب دیں گے، ہم دلائل دیتے ہوئے طرز کیا اختیار کریں گے؟ ہم بتائیں گے ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا، اور یہودی کہیں گے نہیں، ایک اللہ کو کرنا ہے اور عزیر کو کرنا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ عیسائی کہیں گے نہیں، ایک اللہ کو سجدہ کر لیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں اور کسی کو نہ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ہمارا دعویٰ نفیاً اور اثباتاً ہے۔ ہمارا دعویٰ نفیاً، ہم ایک خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اس کے علاوہ کسی خدا کے وجود کے قائل نہیں۔ ہم دلیل میں ایسی نص پیش کریں گے کہ جس میں ایک ہی الوہیت کے اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو۔ یہود ایسی نص پیش کریں گے کہ جس میں 2 کا اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو۔ نصارہ ایسی نص پیش کریں گے جس میں 3 کا اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو، پھر مکمل دعویٰ ثابت ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں ایک اللہ کے وجود کا اثبات ہے اور باقی تمام خداؤں کے وجود کی نفی ہے۔ دیکھو ہم نے نفیاً اثباتاً اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے جس میں ایک اللہ کا اثبات ہے اور باقی تمام کی نفی ہے۔ اب دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ہم یہود و نصارہ سے کہیں گے اس طرح کی نص تم بھی پیش کر دو۔ اچھا، ایک مثال نبوت پہ سنو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی، اونچی آواز سے، قیامت تک کوئی نبی نہ، یہ نہ کہو۔ میں نے اونچی آواز اس لیے کہا کہ آپ کی غلطی آپ کے اوپر اچھی طرح کھلے اور پھر آپ صحیح جملہ کہو۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جب یہ کہو گے نا کوئی نہیں آئے گا تو پھر مرزائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، آپ نے کہنا آئیں گے، تو آپ نے کہتے کوئی نبی آئے گا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے نا، پھر آپ نے جواب دینا ہے وہ آئیں گے لیکن بطور نبی نہیں، بطور امتی، یہ کہیں گے نا۔ اچھا، جب بطور امتی آئیں گے تو نبوت ان کی ختم ہو جائے گی یا ساتھ رہے گی؟
نبوت تو رہے گی، ختم تھوڑی ہوگی. اللہ کسی کو نبوت دے کر سلب تو نہیں فرماتے نا. اچھا پھر اس کا کیا معنی کوئی نبی نہیں آئے گا؟ چلو یہ تو ہوا کہ صرف نبی نہیں آئے گا، لیکن ایسا نبی تو آ گیا جو نبی بھی ہے امتی بھی ہے. اب آپ نے پھر سوائی دینی ہے، اس لیے جملہ ایسا کہو اعتراضات کے دروازے بند ہو جائیں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں عقیدہ یہ بیان کرنا چاہیے حضور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب سمجھ آ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں اور نازل ہوں گے؟ پیدا ہونا اور بات ہے اور نزول اور بات. اس لیے حضرت مہدی کی جب باری آئے ہم کہتے ہیں حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور رافضی کہتے ہیں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. اب ظہور مہدی اور آمد مہدی میں کتنا فرق ہے؟ آمد مہدی کا مطلب یہ ہے حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. ظہور اور چیز ہوتی ہے اور پیدائش اور چیز ہوتی ہے. یعنی اس لیے کہا نا بس اوقات باطل کے لفظ سمجھنے چاہیے، اس نے اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے. اچھا بات سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اچھا اور مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، آپ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے حضور پہ نبوت کا اختتام مان لیا ہے اور مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی پہ مان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل نبوت کے جاری ہونے کے وہ بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نبی آ تو سکتا ہے لیکن قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. اب مسئلہ کیا ہوا، بات اچھی طرح سمجھے. ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ہم اس پہ دلیل پیش کریں گے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قادیانی اس پہ دلیل پیش کریں گے نہیں حضور کے بعد مرزا تو آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا. تو نفیاً اور اثباتاً دونوں پر دلیل پیش کریں گے نا. ہم حضور کو نبی ماننے کے بعد میں کسی قسم کے ہر نبی کی نفی کر دیں گے، اور مرزائی اس کے بعد ایک نبی چونکہ مانتے ہیں لہذا ایک نبی کے وجود پر دلیل پیش کریں گے اور بقیہ کی نفی کریں گے. تو دعویٰ مکمل ہوتا ہے نفیاً اور اثباتاً. جس طرح ہم نے کہا ایک خدا ہے باقی کوئی نہیں ہے، اور یہود نے کہا جی نہیں دو ہیں باقی کوئی نہیں ہے، نصارے نے کہا تین ہے باقی کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مرزائی کہتے ہیں نہیں حضور کے بعد مرزا ہے اور ان کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اب بات سمجھو، ہم کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں جو 28 مقامات بنتے ہیں ان کے شروع میں رفع الیدین ہے اور باقی کسی مقام پہ نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں 10 مقامات پر ہے اور 18 پر نہیں. ہم ایسی دلیل پیش کریں گے جس میں شروع کا اثبات ہو باقی تمام کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا جس میں 8 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. اب بات سمجھ آئی؟ ہم کیسی دلیل پیش کریں گے جس میں 1 کا اثبات ہو اور باقی تمام مقامات کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرے گا جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. اب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری تو چھوڑو، ذخیرے احادیث اٹھا کے لے آؤ. ہم تو اس میں صحیح نہیں مانگتے، تم ضعیف حدیث اٹھا کے لے آؤ جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. فاتو برہانکم ان کنتم، لاؤ دلیل. پہلے دعویٰ پورا لکھ لو نا، پھر دیکھو غیر مقلد تم سے مناظرہ کرتا بھی ہے یہ نہیں کرتا. بس میری یہی کمزوری ہے کہ جب تک پسند کا میدان نہ سجے میں میدان میں اترتا نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں مناظرے نہیں کرتا، آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہاں یار ویکھیا تصویر کدی نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے. پھر غیر مقلد آپ کو پٹی بڑھاتا ہے. آپ ذرا مکتبہ اہلسنت دارالایمان رابطہ کریں اور ان سے پوچھو کہ مولانا الیاس کو مجھے خود مناظرہ کیا ہے وہ دیں، خود مناظرہ کیا ہے وہ دیں. آپ بھی فون کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے خود جو مناظرہ کیا ہے وہ دیں. میں کہتا ہوں میرا تو مناظرہ نہیں ہوا. اب آپ کا ذہن نے پہلے بنایا ہوتا ہے کہ یہ مناظر نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ مناظر شناظر بالکل نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایسے پریشرائز کرنے کے لیے خود کو مناظر مشہور کر رکھا ہے. اگر مناظر ہو تو اس کو کوئی مناظرہ تو ہوتا نا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب مجھے بتاؤ فوجی وہی ہوتا ہے جو لڑے یا جو لڑائی کے لیے تیار رہے؟ جی، اور اگر کسی فوجی کی پوری سروس میں ایک بھی لڑائی نہ ہو وہ فوجی نہیں ہوگا نا. کیوں؟ وہ تو لڑائی نہیں ہے، تیار ہے. میدان سجے گا تو لڑے گا نا.
میری کمزوری یہ ہے کہ میں پسند کا میدان سجائے بغیر میدان میں نہیں اترتا. لوگ کہتے ہیں مناظرے نہیں کرتا. بھائی آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لو موقف کو، پھر میں دیکھتا ہوں غیر مقلد آپ سے رفع الیدین کو مناظرہ کرتا کیسے ہے. یہ پہلے بات سمجھا لیں اور پھر کہ جی آپ لکھ لیں ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں باقی کہیں نہیں کرتے، تم 10 پہ کرتے ہو 18 پہ کرتے ہو. ہمارے ذمہ ایسی دلیل ہے جس میں شروع کا اثبات ہو باقی تمام کی نفی ہو. آپ کے ذمہ ایسی دلیل ہے جس میں 10 کا اثبات ہو 18 کی نفی ہو. بسم اللہ پڑھیں. اب حدیث لائیں. ہم دیکھتے ہیں حدیث پڑھتا کون سی. آپ بغیر بات صاف کیے بغیر کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کرو مناظرہ. پھر ہمارے ساتھ ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم جب چاہو رکھو، ہائے ہائے، اور جہاں دل کرے رکھو. دیکھو ہمارے مولوی صاحب کیسے آتے ہیں، پھر مجھے فون کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تو نہیں آتا، استاد جی کانڈا لوا دی تھی، ساڑھے پلے کچھ نہیں رہا، ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے آپ کی وجہ سے چیلنج دیا تھا، آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا میری وجہ سے دیا تو مجھ سے پوچھ کے دے لیتا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا ایک بات سمجھو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات دیر میں آ گئی ہے. چلے ایک تھوڑی سی بات اور سمجھ لو، اس کے بعد پھر میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 28 مقامات میں ہم ایک پر کرتے ہیں اور باقی کسی مقام پہ، اور غیر مقلد 10 پہ کرتے ہیں 18 پہ. اب ہمارے ذمہ دلیل جس میں ایک کا اثبات اور باقی مقامات کی، اس کی ذمہ ایسی دلیل 10 کا اثبات اور 18 کی نفی. ایک بات یہ سمجھیں. دوسری بات ذرا سمجھ لیں، یہ جھگڑا کس بات پہ چلتا ہے؟ غیر مقلد آپ سے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا ہے، وہ یہ لکھ کے دے گا کیا ہے. رکوع میں جاتے رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ، یہ جھگڑا نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آ رہا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، رکوع میں بھی ثابت ہے اور سجدوں میں بھی ثابت ہے. ثابت ہے یہ نہیں. لیکن غیر مقلد سجدے میں رفع الیدین کیوں کہتے ہیں منسوخ ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں حدیث پیش کرو. آپ کرو حدیث پیش کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منسوخ ہے. آپ جب کہیں گے نا کہ شروع کا رفع الیدین باقی ہے اور باقی منسوخ ہو گیا، غیر مقلد کہیں گے پورے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث پیش کر دو اللہ کے نبی نے رکوع پر رفع الیدین منسوخ قرار دیا ہو. اے گڈی دی چابی لو. مسلک اہل حدیث زندہ باد. لوگ کہتے ہیں بلاؤ مفتی صاحب کو، لاؤ دار لفتہ، لاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، لاؤ کسی بڑے سے بڑے مولوی کو. وہ اتنے بڑے بڑے نام لیتا ہے، ہمارے بندوں کا کلیجہ کام جاتا ہے کہ یار اس کا جواب کہاں سے دیں گے. جھگڑا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع میں رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا. جھگڑا یہ نہیں ہے بھائی، کیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بھی ہے. آپ نے سجدے والا چھوڑ دیا، ہم نے رکوع اور سجدے والا دونوں چھوڑ دیا. اور کچھ رفع الیدین تو آپ نے بھی چھوڑے ہیں نا، کچھ ہم نے بھی چھوڑے ہیں. فرق کیا تھا؟ آپ نے کچھ چھوڑے ہیں، ہم نے سارے چھوڑے ہیں. فرق تو اتنا ہی ہے نا. وہ جو کچھ چھوڑے ہیں اس کے منسوخ پہ تم دلیل پیش کر دو، اور جو ہم نے چھوڑے ہیں اس کے نسخ پہ دلیل ہم پیش کر دیتے ہیں. وہ کہیں گے اس کے منسوخ ہونے پہ دلیل یہ ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا اس کے منسوخ ہونے پر دلیل یہ ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. اچھا تاریخ بتائیں رکوع کا رفع الیدین کب منسوخ ہوگا؟ تاریخ بتائیں. آپ نے کہنا آپ کو جواب تو آنا نہیں ہے نا. آپ جائیں گے شیخ الحدیثہ کے پاس، ان کا یہ فن نہیں ہے، اور ہمارے پاس آنا نہیں کیونکہ ہم شرارتی ہیں، امت کو خراب کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جانا ہے شیخ الحدیثہ کے پاس، ان کا یہ فن نہیں ہے. مفتی صاحب کے پاس ان کا فن نہیں ہے. پیر صاحب کے پاس ان کا فن نہیں ہے، اور ہمارے پاس آنا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں آپ اچھا نہیں سمجھتے. اب بتاؤ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ مسئلہ تب حل ہوگا کہ جب فن والے کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ فن والے کے پاس. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں بار بار طلباء کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اپنی زندگی کے ہدف کا تعین کرو. یہ طے کرو کہ آپ نے کل کو کرنا کیا ہے. کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھتے کچھ اور ہیں. کرنا کچھ اور ہوتا ہے، رہتے کہیں اور جگہ پر ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا، ہدف کا تعین کرو. اور ہدف کے تعین کے بعد میں دو باتیں کہتا ہوں. نمبر 1، استشارہ استخارہ کے ساتھ ہدف کا تعین کر لو. نمبر 2، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے استشارہ استخارہ کے ساتھ ایک بندے کا تعین کر لو. پھر آنکھیں بند کر کے اس کے حوالے کر دو. انشاءاللہ آپ زندگی میں ہدف حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟
نمبر 1 ہدف کا تعین، نمبر 2 ہدف تک پہنچنے کے لیے فرد کا تعین۔ جب ایسا بندہ مل جائے نا پھر بسم اللہ پڑھیں۔ آپ مفتی بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ فقہ کا کام کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پہلے آپ نے ہدف تعین کر لیا، آپ کسی اچھے فقیہ کا تعین کریں، زندگی بھر ان کے ساتھ گزاریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کا تفسیر کا ذوق ہے، آپ تفسیر کا فن طے کریں، اچھے مفسر سے رابطہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے زندگی سیاست میں گزارنی ہے، آپ یہ طے کر لیں اچھے سیاستدان سے رابطہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، رابطے کہیں اور رکھتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ نکلتا نہیں ہے۔ کل وقتی اگر اپنی صلاحیتیں بندہ ایک جگہ پر خرچ نہ کرے، انسان اپنا کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا میں ذرا بات سمجھا دوں، میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلد اگر کوئی آپ سے بات کرے، اسے کہنا ہمارا آپ کا اور ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، اختلاف یہ ہے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان مقامات پہ ہمیشہ فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں ان مقامات پہ ہمیشہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ ایک حدیث پیش کرو کہ جس سے ثابت ہو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا۔ کیا ثابت کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، صرف کانا ماضی پر داخل کرنے سے کبھی ماضی استمراری نہیں بنتی، ورنہ صحیح بخاری میں ہے کانا یصلی فی نعلیہ، حضور نے جوتوں پر ہمیشہ نماز نہیں پڑھی۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ طالب علم میں آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کانا فعل مضارع پر داخل کرنے سے ہمیشہ ماضی استمراری نہیں بنتی۔ اگر یوں ماضی استمراری بنے نا تو پھر یہ بھی آپ ملے گا کان یطوف علی نسائہ، یہ دائمی معمول نہیں تھا، یہ زندگی میں 1-2 رات کا معمول ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمے کروں؟ نہ کہتے ہیں آ گئی، نہ کہتے ہیں کرو، چل اللہ خوش رکھے آپ۔ اب اصل اختلاف سمجھ آ گیا نا؟ نمبر 2 18 اور 10 والی بات یاد رکھ لیں، اور نمبر 2 دوام اور ترک والی بات یاد رکھ لیں۔ اب غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ایک غیر مقلد نے نارووال سے فون کیا، حنفی نے، غیر مقلد اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی استاد جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ اب ذرا مسئلہ سنیں، میرے پاس 4 ٹیچر غیر مقلد کھڑے ہوئے ہیں اور کتابیں لے کر کھڑے ہیں، کتابیں پاس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مولانا گمن صاحب سے کہو ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے۔ چیلنج دیکھا؟ ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی ضد تھوڑی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے پھر بھی عمل نہ کریں۔ اب آپ سمجھیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف ہے اور بڑا مخلص آدمی ہے، اور دیکھو اس نے کیسی بات کی ہے۔ اب آپ دوڑیں گے اساتذہ کی طرف، استاد جی کو حدیث دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہو، غیر مقلد نے ہم سے سوال مانگ لیا ہے تو اس کا جواب کیا دے؟ میں نے اس سے کہا یہ جو تیرے ساتھ 4 ٹیچر کھڑے ہیں نا، یہ موبائل اس ٹیچر کو دو، موبائل اس ٹیچر کو دو اور سپیکر آن کر دو۔ اب اسے کو ذرا سوال کرے۔ اس نے فون کہا شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں سمجھ کے ہمارا شکار آ گیا، سمجھ آ گیا نا؟ کیا کہتا ہے؟ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جب شیخ صاحب کہے نا ہم سمجھتے ہیں کون ہے، اور السلام علیکم جب السلام علیکم کہے نا ہمیں سمجھ آ گئی بندہ کون ہے۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، سمجھ آ گئی؟ ہاں وعلیکم السلام۔ میں نے کہا اچھا، اور اس پر ہمارے پاس نص موجود ہے، ہم ایسے بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب قافیہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، پھر اس پہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں میم بھی تو تعریف کے لیے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا تھا امنم برم سیام و فم سفر، تو حضور نے فرمایا لیس منم برم سیام و فم سفر۔ دیکھو حضور نے لام کی جگہ میم استعمال کی ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں نہیں الف لام کی وضع تعریف کے لیے ہے اور میم تعریف کے لیے وضع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل رکھنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا اس کی زبان میں۔ جواب دیتے ہیں نا، اس نے کہا السلام علیکم، ہم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ میں نے دفعہ دخل مقدر کر دیا ہے، آپ کو اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سلام کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے ساتھ آپ کافی کی عبارت بھی پیش کر دی ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم نے کافیہ ٹک کے پڑھا، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ میں کبھی واقعہ سناتا ہوں، جو ہمارے بعض مدرسین آتے ہیں ان کو تدریس کا ضام ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ پورا سال تقریریں کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ تدریس کیا ہوتی ہے۔ میں کبھی آپ کسی ادارے میں جاؤں، اللہ پاک گواہ ہے، آپ بغیر مطالعے کوئی کتاب درسگاہ میں سامنے رکھ دینا اور کہنا یہ مقام طلباء کو سمجھاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا تدریس کہتے کسے، انشاءاللہ۔ لیس الفتح من یقول کان ابی الفتح من یقول ہا انا ذا۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسٹیج سنبھال رکھے عوام کو سنبھالنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں درسی کتابیں آتی نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورت اور مجبوری ہے، اس لیے ہم نے تدریس چھوڑ کے پوری زندگی عوام کے اندر کھپا دی ہے تاکہ عوام کے نظریات پر محنت کریں، اور یہ بہت شدید وقت کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں عالم کا مدرس نہ ہونا عیب نہیں، عالم کا واعظ نہ ہونا عیب ہے، چونکہ نبوت کا اصل منصب واعظ ہے نہ کہ تدریس۔ آپ نبی کے بارے سے ہے نا، تو نبی کا اصل منصب کیا ہے، واعظ کرنا یا کتابیں پڑھانا؟ اصل منصب تو نبی کا یہ ہے نا، اس لیے اگر کوئی مدرس نہ ہو تو عیب نہیں ہے، اور واعظ نہ ہو تو یہ عالم کی کمزوری ہے کہ عوام کو بات بتا کے ہو نہیں سکتا۔ کمزوری آپ کی ہے، کھاتے ہمارے ڈالتے ہیں، یوں نہ کیا کریں، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اپنی کمزوریاں دوسرے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں بات میں اس لیے 2-4 باتیں کہتا ہوں کہ مسلسل مجھے ہر روز چٹیں آتی ہیں، اپنی کارگزاری سنائیں، اپنی باتیں بتائیں، پھر میں 1-2 بات درمیان میں بتا دیتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کس لہجے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جتنے بحمد اللہ تعالیٰ دین کے شعبہ جات چل رہے ہیں، اللہ کا لاکھ کرم ہے، اللہ پاک نے ان تمام شعبوں میں ہم سے کچھ نہ کچھ کام دیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کل میرا یہاں سلہ والی جمعہ تھا، تو میں نے جمعے کے بعد چونکہ میں سے ذکر تھی اور اس میں کوئی 60-70 آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، تو اس علاقے کے بہت بڑے علماء، تبلیغ والے، دوسرے سب جمع تھے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، بعض تبلیغ کی آڑ میں جہاد کے دشمن ہیں اور بعض جہاد کی آڑ میں تبلیغ کے دشمن ہیں، اگر کوئی ایسا کام کرے تو مجرم ہے۔ ہم تبلیغ بھی مانتے ہیں، جہاد بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے؟ ہم تبلیغ کی آڑ میں جہاد پر بولنے کی اجازت نہیں دیتے اور جہاد کی آڑ میں تبلیغ کے خلاف گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تبلیغ اپنا کام ہے اور جہاد اپنا کام ہے، مستقل اپنا کام موجود ہے۔ آپ اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے پر بلا وجہ تنقید کیوں کرتے ہو؟ بھائی اگر میں بستر اٹھا کے گرمی میں چلا نہیں لگا سکتا تو بستر اٹھانے والوں کے خلاف بک بک تو نہ کروں۔ اگر میں گن اٹھا کر افغانستان نہیں جا سکتا تو اٹھانے والوں کے خلاف بک بک تو نہ کروں نا۔ یہ بات زیب دیتی ہے، ایک آدمی کام بھی نہ کرے اور دوسرے کے خلاف باتیں بھی شروع کر دے۔ اپنے ایمان کی حفاظت فرماؤ اور دینی کام کرنے والے افراد کے خلاف بال کے اپنی عمر کو اپنی زندگی برباد مت کرو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر انہوں نے کہا، میں نے کہا ذرا اس کو فون دے، اس نے فون لے لیا، شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں ایک حدیث آپ ایسی ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور انفی ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ ایک حدیث ایسی ثابت کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا؟ لو میں نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا سوال کیا ہے؟ وہ جی میرے سوال کا جواب۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھنا غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو فوراً پھسل جائے۔ غیر مقلد مماتی وہ ہوتا ہے جو فوراً پھسل جائے، فوراً سلپ ہو جائے اور فوراً یو ٹرن لے۔ میں نے جب اسے کہا آپ کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، فوراً سلپ ہوا، مجھے کہتا ہے اللہ دے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن رفع الیدین کیتا تے ہے نا۔ سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا حکم کی حدیث تو دکھا دے، منع کی ہم دکھا دیں گے، کرنے کی تو دکھا دے، ترک کی ہم دکھا دیں گے۔ منع حکم کے مقابلے میں آتا ہے اور ترک کرنے کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں نے کیسے ٹوٹکے یاد کرا رکھے ہیں اور ہم عام آدمی کی زبان پر جاری ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی اس نے مضبوط دلیل پیش کر دی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کر کے پروپیگنڈا کریں گے اور آدمی کو الجھا کے رکھ دیں گے۔ اچھا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ رفع الیدین کے مسئلے پر ان کا جو موقف ہے اگرچہ پورا موقف ثابت نہیں ہوتا لیکن کسی درجے میں چونکہ حدیث ان کو مل جاتی ہیں بخاری میں، مسلم میں، اس لیے سب سے زیادہ وہ اس مسئلے پہ زور دیتے ہیں۔ آپ 3 باتوں کا اہتمام کر لو جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے۔
نمبر 1 یہ 10 اور 18 والا مسئلہ صاف کر لو، نمبر 2 دوام اور ترک والا مسئلہ ثابت کر لو، نمبر 3 انہوں نے اس مسئلے پہ جب بخاری کی بات کرنی ہے نا، آپ ان سے ایک بات کہو بھئی ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے؟ یہ بات کر سکتے ہو نا بھئی صرف ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے اصح البعد کتاب اللہ ہے، یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر بخاری کا پہلا نمبر ہے؟ غیر مقلد کے ساتھ آپ وطر پہ بات کریں گے بخاری پہلے پیش نہیں کرے گا، آپ 3 طلاق پہ بات کریں بخاری پیش وہ پہلے نہیں کرے گا، آپ ہاتھ باندھنے پر بات کریں پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا۔ اتنے مسائل موجود ہیں کہ جن میں غیر مقلد پہلے بخاری، آپ 2 ہاتھ کے مسافے کی بات کریں غیر مقلد پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا۔ یہ اتنے مسائل موجود ہیں کہ جس پر بخاری کا نام پہلے نہیں لے گا، لیکن جب ترک رفع الیدین کی باری آئے گی اس نے فوراً پہلے بخاری کو پیش کرنا ہے۔ وہ جی آپ بخاری نہیں مانتے؟ مجھے فیصل آباد سے ایک لڑکے نے فون کیا اور اس نے کہا جی میں تبلیغ میں گیا ہوں اور 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، واپس آئے تو مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت تو آپ کو پریشان نہیں کرتے تھے نا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کب سے پریشان کرنا شروع کیا ہے؟ کہتا ہے جب سے میں نے نماز شروع کی ہے، جب سے میں نے 4 ماہ لگائے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لڑکا مجھے ان کا سوال بتانے لگا، مجھے کہتا ہے حضرت ایک سوال کا جواب تو دے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد پکڑ کے پوچھا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا استاد جی آپ یہ بتائیں کیا رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں ہے؟ اب دیکھو انہیں کیسے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، غیر مقلد کیا کرے گا؟ پہلے ایک آپ کے حنفی لڑکے کو لے گا اور اسے ایک پٹی پڑھا دے گا کہ دیکھو بخاری کا نمبر قرآن کے بعد سب سے پہلے ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ تمہارے حنفی کو مدرسے میں شیخ الحدیث اسے کہتا ہے جو بخاری پڑھائے، لیکن یہ سب دھوکہ دینے کے لیے سب فراڈ ہے۔ غیر مقلد یہ بات سمجھائے گا۔ تمہارے مدرسوں کے آخر میں صحیح بخاری کی تقریب ہوتی ہے، ختم بخاری، اور کسی کتاب کی نہیں ہوتی۔ یہ حنفیوں نے صرف دھوکہ دینے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ کہے گا کیوں؟ اس نے کہا نا بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری مانتے نہیں ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، بخاری پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اپنے کابر کا اعتماد دلایا ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے ہوتا ہے۔ ہمارا لڑکا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں ثابت کر دوں؟ پھر اس نے کہا تو ثابت کر دے، میں مسلک بدل دوں گا۔ ہم فوراً مسلک بدلنے کی بات کرتے ہیں، میں حدیث ہو جاؤں گا تو ثابت کر دے۔ اچھا وہ کہتا ہے تم جب رکوع میں جاؤ رفع الیدین کرتے ہو؟ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہم تو کرتے ہیں، لے صحیح بخاری موجود ہے، میں 5 حدیثیں دکھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، جا اپنے مولویوں سے پوچھ لے، وہ بخاری میں دکھا دے حضور رفع الیدین نہیں کیا، تجھے ابھی پتہ چل جائے گا بخاری مانتے ہیں کہ نہیں۔ لمبی بات نہ کرنا، لمبی بحث نہ کرنا، صرف موٹی سی بات پوچھ لے کہ بخاری کی کوئی حدیث ہے حضور رفع الیدین نہیں، اتنی بات پوچھ لے، وہ پہلے سے اس کو پورا تیار کر کے لاتا ہے۔ اب غیر مقلد ساتھ ہوگا اور آ کر کہے گا آپ کے لڑکے ذرا پوچھو مسئلہ بھائی، وہ کہے گا آپ کا ساتھی مفتی صاحب ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو رفع الیدین نہ کرنے کی بخاری میں حدیث ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے نا ترمذی میں، نہیں جڑی گل میں پوچھی ہو دسو، جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے بیٹا سارے مسئلے بخاری میں تو نہیں، حضرت جو میں نے بات پوچھی ہے نا 2 لفظی بات اس لڑکے کو بتاؤ۔ اب لمبی بحثیں کرتے ہیں، ہر بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ وہ عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ اب موٹی سی بات بتاؤ کہ بخاری شریف میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے تو کو ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب پھر مسئلہ سمجھانا شروع کریں گے، وہ کہے گا میں نے کہا تھا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تجھے مناظرے کریں گے، تقریریں کریں گے، طویلیں کریں گے، لیکن بخاری کی بات نہیں کریں گے۔ ان سے کیا بتا دو؟ وہ لڑکا پھر پوچھے گا مفتی صاحب آپ بتائیں بخاری میں حدیث ہے؟ وہ سب سمجھانا شروع کریں گے، مفتی صاحب میں نے 2 لفظی بات کی ہے، بخاری میں ہے یا نہیں، بس یہ دسو تسی لمبی بحث کر کے شروع ہو گئے ہو، چل اٹھ چلیے، وہ لے چلے گا۔ اچھا یہ بتا شہر کسی اور عالم کے پاس جانا ہے، تبلیغی مرکز جانا ہے، جمعیت کے پاس جانا ہے، مفتی کے پاس جانا ہے، شیخ کوئی اور ہے مولوی، چل کس کے پاس جانا ہے؟ نہیں ہے، میں تجھے اپنے استاد جی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ غیر مقرر پاس لے کر جائے گا۔ حضرت ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو بخاری میں حدیث ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پتر 5 نے ہیں ایک نہیں 5 نے، ایک نہیں 5 ہے۔ اچھا
اور بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی، اس نے کہا ایک حدیث میں نہیں ہے، حنفی جھوٹ بولتے ہیں، بخاری کو مانتے نہیں ہیں، بس دھوکہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا اب دیکھ لیا، ہمارے شیخ الحدیث کے پاس آئے ہیں، اس نے فوراً 5 پیش کر دی ہے، تمہارے مولوی نے ایک بھی پیش نہیں کی اور دائیں طرف کی باتیں کرتا پھر رہے۔ اب دیکھو انہیں کیسی ذہن سازی کی ہے کہ مجھے اس ساتھی نے فون کیا کہ جی میں تبلیغ میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد پریشان کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا پریشانی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مریض اسپتال نہ پہنچے، جب مریض کا ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے نا، پھر مریض کی پریشانی نہیں ڈاکٹر کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو گیا نا، اب تو نے پریشان نہیں ہونا، پریشانی ہماری ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے، یہ غیر مقلد ہے، تبلیغ کا بندہ بن کے فون کر رہا ہے، یا واقعتاً تبلیغ جماعت کے ساتھی جو پریشان ہیں۔ ہمیں سوال سے فوراً اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا چلا آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی صحیح بخاری میں ہے رفع الیدین نہ کرنے کوئی حدیث، اب اگر میں کہتا ہوں نہیں ہے تو یہ سننا چاہ رہا تھا، ریکارڈنگ ہوتی ہے بات، اگر ہم کہتے ہو ہے، اس نے کہا جی پیش کریں، بات سمجھ آ رہی۔ اور اگر میں لمبا مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ نہیں بھی بخاری میں نہیں ترمذی میں ہے، ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، تو یہ تو وہ پہلے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے لانا اس کو اسی مسئلے پر ہے، اچھی طرح سمجھنا، لانا اس کو اسی پر ہے کہ ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہنی، تھوڑی دیر بعد کہنی، اور یہ بات اس سے منوا کے پھر کہنی۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ملتان، تو مجھے تلمبہ جو رائیونڈ کی شاخ ہے وہاں سے فون آیا مولانا ریاض صاحب کا، وہاں تلمبے کے سب سے بڑے استاد اس وقت عیدگاہ کے وہی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے انہیں فرمایا کہ آپ ملتان آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے لے کر آنا، یا ایک آدمی سے بات کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے قریب اپنے ایک دوست سے پوچھ لیا کہ یار انہوں نے مجھے وجہ نہیں بتائی، تو وجہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے کہا میرا خیال ہے وہاں عثمانی ہوتے ہیں جماعت المسلمین والے، تو شاید تو ثواب و عذاب قبر پہ بات ہو۔ میں نے خیر اسی کے حساب سے ایک تفسیر اور سیاستہ کا جو چھوٹا سا سٹ ہے نا، وہ میں نے کتابیں اکٹھی ساتھ لے لی بغیر حاشیے کے، وہ میں لے گیا۔ رات میں جا کے تلمبے سو گیا، طلبہ وہاں پہ جماعت میں چلے گئے جو موجود تھے، استاد نے کہا بھی بیٹھ جاؤ، جو مولانا سے اپنے سوالات آپ کریں اور جواب لیں۔ رات میں طلبہ سے گپ شپ لگاتا رہا، ان کے مسائل پہ ان سے بات ہوتی رہی۔ صبح جب ہم گئے تو وہاں قریب ایک جگہ ہے قادر پور راما، ایک آدمی تھا سیٹھ ذوالفقار، اب یہ فوت ہو گیا، بہت بڑا مالدار رئیس آدمی ہے، اور کئی اس کے مربع زمین ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات میں اس کے پاس گئے، صرف اس کو تبلیغ کے عنوان پہ دعوت دینے کے لیے۔ جب وہاں گئے اس نے مولانا کو آڑے ہاتھ لیا، اس نے پہلا مسئلہ یہ اپنا چھیڑ دیا کہ قبر میں نہ عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر ہوتا ہے تو یہ قرآن موجود ہے، آپ دکھا دیں، میں مان لوں گا، قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ مولانا فرمانے لگے دیکھو نماز قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہیں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، قرآن کریم میں تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات ساری حدیث میں ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب ساری احادیث جھوٹ کا پلندہ ہیں، مجھ سے قرآن سے بات کریں، قرآن میں ہے تو بتائیں، نہیں قرآن میں تو جواب دیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب مناظر تو نہیں ہے نا، مولانا کو تو نہیں پتہ اس کو ہم نے پکڑنا کیسے ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی اس کا مرض کیا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلیں اب بات شروع یہاں سے ہو گئی کہ ثواب و عذاب قبر کے اوپر۔ مجھے اس نے کہا جی مولانا صاحب دو ٹوک سی بات ہے، اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے ہم مان لیں گے، قرآن سے ثابت نہیں کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ میں سمجھ گیا اس کا مرض کیا ہے کہ یہ حدیث کے نام سے بدعت ہے، اب اس کو حدیث پہ لانا ہے، لیکن میں اس کی زبان سے لاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے اس کا مرض میں سمجھ گیا نا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک اناڑی ہوتا ہے عطائی اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ عطائی کے پاس آپ بیٹا لے کر جائیں کہ جس کو بخار ہے وہ فوراً انجیکشن لگا دے گا اور 7 گولیاں کھلا دے گا۔ آپ گھر آئیں گے، بچے کا کچھ بخار اتر جائے گا، صبح پھر جان لگیں گے تو آپ نے کچھ آرام ہے، بیوی نے کہنا آرام ہے، شام پھر واپس آئیں گے، اس نے کہنا زور تک تو رہا، پھر بخار چڑھ گیا، آپ پھر ڈسپینسری پاس لے جائیں گے، انجیکشن لگا کے پھر 2 گولیاں دے دے گا، شام بخار اتر جائے گا، صبح آپ چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر بیوی نے کہنا ہاں عصر تک ٹھیک رہا، پھر بخار چڑھ گیا، آپ نے پھر لے کر چلے جانا۔ عطائی اور ڈسپینسر یہ نہیں دیکھتا اس بخار کی وجہ کیا ہے، وہ دیکھتا ہے بخار ہے انجیکشن چڑھا دیتا ہے، اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے تو بخار لیکن بخار کیوں ہے۔ وہ جب وہ لے کر جب پہلے پوچھتا ہے اس نے کوئی کھٹی چیز تو نہیں کھائی، پوچھتا ہے نا، اس نے کوئی کھٹی چیز تو نہیں کھائی، یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ سردی میں ننگے پاؤں باہر تو نہیں نکلا، کیوں؟ وہ دیکھتا ہے بخار کی وجہ کیا ہے۔ اگر کھٹی ہے تو اس کا معنی گلے میں تکلیف ہے،
اگر یہ ننگے پاؤں نکلا اس کو سردی لگی ہے، پہلے سردی ٹھیک کرو، بخار خود اتر جائے گا، اس کے گلے کو ٹھیک کرو، بخار اتر جائے گا۔ تو اسپیشل بندہ یہ دیکھتا ہے میرے مریض کا اصل مرض کیا ہے، ہم گفتگو کرنے سے پہلے اصل مرض تک پہنچتے ہیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے اس کا اصل مرض آ گیا، اس کو سنبھالنا کیسے ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور میں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی۔ میں نے کہا دیکھو قرآن میں آ گیا، مجھے پتا تھا اس نے جو سوال کرنا ہے نا، اس نے سوال کرنا تھا تو میرا جواب بننا تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، قرآن میں فی الآخرہ ہے، فی القبر نہیں ہے، آپ نے آخرت کا معنی قبر کیسے کر دیا ہے؟ سوال ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے اللہ ایمان والوں کو کلمہ ایمان ثابت قدم رکھے کہ دنیا میں اور وفی الآخرہ، آخرت میں یا قبر میں؟ آخرت میں۔ اور میں نے کیا ترجمہ کیا؟ قبر۔ مجھے اس نے کہا جی آپ نے قبر اپنی طرف سے کیا، قرآن تو کہتا ہے آخرت۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ بتائیں یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے یا میرے اوپر؟ مجھے کہتا ہے نہ آپ پر نہ میرے اوپر۔ میں نے کہا کس پر نازل ہوا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو میں نے کہا اگر قرآن کے کسی لفظ کا مسئلہ مطلب پوچھنا ہو تو ہم بتائیں گے یا حضور بتائیں گے؟ کہتا ہے حضور بتائیں گے۔ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں لفظ امن آیا ہے، مجھے بتائیں امن کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے جی ماں۔ میں نے کہا قرآن میں تو امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جہنمی آدمی کی ماؤں کا نام حاویہ ہوگا، جس کی ماں کا نام حاویہ نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے؟ کہتا نہیں یا امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے امن کا معنی ماں ہے، اب دیکھو قرآن ہے امو کا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں ماں نہیں۔ کہتے نہیں یہاں اس کا معنی ٹھکانا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں لفظ امن ہوگا اور معنی ٹھکانا بھی نہیں ہے۔ کہتا جی بتائیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کچھ قرآن کریم میں کتاب آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں، محکمات الماں ہیں اور متشابہات بیٹیاں ہیں۔ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یا ام کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے ٹھکانا، اب اصل نکل آیا۔ میں نے کہا اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب امن کا معنی ماں بھی ہوگا، وہ امہ صدیقہ کانا یاکلانی طعام۔ میں نے کہا امن کا معنی کبھی ماں ہے، کبھی معنی ٹھکانا ہے اور کبھی معنی اس کا اصل ہے۔ تو جب لفظ قرآن کا ہو تو معنی میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے نا، کون بتائے گا؟ مجھے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نے آیت پڑھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب آخرت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب مرنے سے پہلے دنیا ہے تو موت کے بعد پھر آخرت ہی ہوگی نا بھائی، دنیا آخرت مقابلے میں ہے نا، تو جب دنیا ختم ہوگی تو پھر کیا شروع ہوگی؟ آخرت۔ درمیانی زندگی تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، آخرت شروع ہوگی۔ میں نے کہا اب جب موت کے بعد آخرت ہے، اب آخرت کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہاں آخرت کے کون سی جگہ مراد ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس میں قادر پور آما آیا ہوں، اگر مجھ سے سرگودے کا بندہ پوچھے آپ کہاں پر ہے، میں نے کہنا ملتان۔ اگر ملتان کا بندہ پوچھے کہاں پر ہے، میں کہتا ہوں ملتان۔ جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ سرگودے والا پوچھے آپ کہاں پر ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ملتان۔ اور ملتان والا پوچھے آپ کہاں بیٹھے تو میں کہوں ملتان۔ جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی کراچی سے کوئٹے سے فون کرے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ سرگودا۔ اچھا کوئی سرگودا میں آپ کا دوست رہتا ہو اور پوچھے آپ کیا پڑھتے ہو، کیا کہو گے؟ سرگودا۔ اس نے کہا نا سرگودا میں تو میں رہتا ہوں، مجھے پتا آپ سرگودا میں، لیکن سرگودا میں کون سی جگہ ہے؟ اب جو آپ سرگودا ہوگا، اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ 87 جنوبی گاؤں کا نام بتائیں گے۔ میں نے کہا بھی مجھے باہر کا بندہ سرگودے کا پوچھے تو میں نے کہنا ملتان، اور ملتان والا پوچھے تو میں نے کہنا قادر پور راما۔ اب سوال ایک ہی ہے کہ کہاں پہ ہو، کبھی میں جواب میں ملتان کہتا ہوں، کبھی جواب میں قادر پور راما کہتا ہوں، میرے دونوں جواب ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ملتان بہت بڑا ایریا ہے، لیکن ملتان میں کون سی جگہ پر ہوں اب مجھے وضاحت کرنی پڑے گی قادر پور راما۔ سرگودا والا پوچھے کہاں پر ہوں، میں نے کہنا ملتان، وہ اگلا سوال کر دے ملتان میں کس جگہ پر، اب میں نے بتانا ہے قادر پور راما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی، آخرت میں۔ اب ہم پوچھیں گے اللہ آخرت سے مراد یا کون سی جگہ ہے؟ قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، جنت ہے، کون سی جگہ ہے؟
اب یہ کون سی جگہ کون بتائے گا؟ اللہ سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے، تو جس پر قرآن اترا وہی بتائیں گے نا۔ مجھے کہتا ہے جی ہاں، میں نے کہا جن پر قرآن اترا وہ کون ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا حضور سے آپ بتا دیں، آخرت کا معنی حشر ہے، میں مان لیتا ہوں، حضور سے میں ثابت کرتا ہوں، یا مراد قبر ہے تو آپ مان لیں۔ بتاؤ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ اور اگر میں ڈائریکٹ حدیث کہتا تو پھر انہوں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے ڈائریکٹ حدیث نہیں کہا، ہم حدیث پر لائے ہیں لیکن یوں لائے کہ وہاں سے وہ نکل نہ سکے۔ میں نے اس کے بعد کتاب کھولی اور سیاست سامنے رکھی، اب میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث پیش کی اور میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جائے فرشتے آتے ہیں، من ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا سوال کرتے ہیں، میت کہتا ہے ربی اللہ دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام، فینادی منادی من السماء افرشوا من الجنہ البسوا من الجنہ وافتحوا له باب الجنہ۔ آگے فرشتہ کہتا ہے نم نومت العروج۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو جو آخرت کا میں نے قبر معنی کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے یہ معنی اس نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بابا جی کی عمر تو 80 سال کے لگ بھگ تھی، انہوں نے تو ماننا نہیں تھا نا، لیکن میدان اتنا صاف ہوا، ایک بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ کھڑا اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ تیاری کر آئے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی۔ بہت سمجھدار آدمی تھا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ چونکہ ان کے خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس کی سبکی بھی نہ ہو، اس کی ذلت بھی نہ ہو اور عوام کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ وہ جو اپنے عوام ڈیرے کے بے گمراہ کر رہا تھا نا، پوری عوام کو بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ دیکھیں عالم ہیں، آپ آئیں کر کے تیاری، ساتھ لیں کتابیں، ہم نے تیاری نہیں کی، ہم یہاں موقع دے دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، دعا کر لیں دوبارہ بات کریں گے، چونکہ ہم سمجھ بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ بات ختم ہوگی، میں چلا گیا۔ وہ دن اور یہ دن بحمد اللہ تعالیٰ قادر پراما اس ڈیرے سے جماعت المسلمین کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے کون سا مناظرہ کیا ہے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کے مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 ادھر ہو 10 ادھر لڑتے رہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو، ہون ہویا مناظرہ۔ اب ہوا نا مناظرہ، کہ مانا جو نہیں وہ کون سا مناظرہ ہے کہ مان لیں۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ اتنی گفتگو میری اس عنوان پر موجود ہے نا، اور بحمد اللہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جب تک پسند کا میدان نہ چلے ہم نہیں آتے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے لانا کیسے ہے؟ میں بتا رہا تھا اس لڑکے نے فون کیا، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، بات ہے نا ذہن میں تو اصل اصول سمجھانے کے لیے ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا آ گیا، میں نے کہا اچھا تو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ 4 ماہ لگائے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، تو نے فون کیا ہے، میں نے فون سن لیا ہے، تو نے چلا لگایا 4 ماہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو تبلیغ جماعت والا نہیں ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کلمہ سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جال میں آنا شروع ہو گیا، اس کو نہیں پتا میں کیسے پھنس رہا ہوں۔ میں نے کہا سنا کلمہ، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا کبھی پیشاب بھی کرتا ہے، کھانا کھائے پیشاب کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو پیشاب بیٹھ کر کرتا ہے یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اکیلا یا جماعت کے ساتھ؟ کہتا ہے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو مکبر تکبیر بھی پڑھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا سنا مجھے، اب اس نے تکبیر سنائی۔ میں نے کہا اذان بھی ہوتی ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اذان سنا، اس نے پوری اذان سنا دی۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ جو تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا یہ بخاری شریف کی کس حدیث میں آ گیا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گیا نا گیڑے میں؟ میں ڈائریکٹ کہتا نا ترمذی میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، وہ تو پہلے اس کو بات بنا کر بیٹھے تھے نا، جو مخالف عمارت بنا کر لایا ہے نا پہلے اس عمارت کو توڑ دو پھر اپنی عمارت بنانی شروع کر دو، اگلی عمارت کو ختم کرو پھر عمارت بناؤ۔ میں نے کہا جو آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ذرا بخاری کی حدیث سنائیں کلمہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں۔ چپ۔ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں نہ پوچھو، میں نے پوچھا مجھے پہلا کلمہ بخاری سے بتاؤ۔ بخاری نہیں آتی مسلم شریف سے بتا دے، نہیں آتی ترمذی سے بتا دے، سنن نسائی سے بتا دے، ابو داؤد سے بتا دے، ابن ماجہ سے۔ میں نے کہا بیٹا سیاستہ میں سے کسی کتاب سے مجھے پہلا کلمہ ثابت کر دے۔ کہتا ہے مولوی صاحب نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا اگر یہ سیاستہ میں کلمہ نہ ہو پھر ہم کلمہ چھوڑ دیں؟
مجھے کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا جب بخاری میں نہیں پھر ہم کیوں پڑھیں؟ مجھے کہتا ہے جی بخاری میں نہیں تو حدیث کی اور کتابیں تھوڑی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتا یہ جو پیشاب تو کرتا ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ مجھے کہتا ہے جی بیٹھ کر. میں نے کہا بخاری شریف میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, اور ایک حدیث نہیں 4 حدیثیں ہیں, اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں. اب بخاری کو دیکھے تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے, اور ترمذی کو دیکھے تو بیٹھ کر کرنا چاہیے. ترمذی میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے, اور نہ میں نے اسے کہا بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے, بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. مجھے کہتا ہے اگر بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا بیٹھ کر کرنے کی. میں نے کہا بھی پہلے بخاری ترمذی نہیں, پہلے بخاری بتا. اچھا یہ بتا جو تو اذان پڑھتا ہے یہ اذان کے کلمات جو تو نے مجھے سنائے ہیں یہ کلمات اذان بخاری میں ہیں؟ آپ دل بڑا رکھو, یہ نہ سمجھنا کہ شاید اس دلیل نے ٹوٹ جانا ہے. میں نے کہا بخاری شریف میں ہے. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا نہیں بتاؤ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ اذان پڑھنی چھوڑ دے, کوئی اور اذان تلاش کرے. جب بخاری میں نہیں تو پھر کیوں کرے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب سارے مسائل کے بخاری پر تو نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا کلمے کا مدار بخاری پر نہیں ہے, پیشاب کے استنجے کا بخاری پر نہیں ہے, اذان اقامت کا بخاری پہ نہیں ہے. ایک رفع الیدین کا کیا قصور ہے کہ اس کا مدار صرف بخاری پر ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھا. اب چپ. میں نے کہا جس نے سبق پڑھایا نا اس کو بتا کہ جو آپ نے سبق بتایا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے, اس میں غلطیاں زیادہ نکل آئی ہیں, اب آگے چل. اب کچھ بھی نہیں ہونا. میں جو پوری گفتگو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے, اور پھر دیکھو دلائل آپ کے ساتھ چلتے کیسے ہیں اور بات عوام مانتی کیسے ہے, آپ کی حنفیت دنیا میں پھیلتی کیسے ہے. الجھن صرف یہ ہے ہم اپنا مسئلہ سمجھا نہیں ہے, اور سمجھانے والی ہمارے پاس زبان نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے ان کو ماننا نہیں ہے. تیسرا بات بھی تو ساتھ ہے نا, ایسے ہی ہے نا مدثر, ان کو ماننا نہیں ہے. مانے تو پھر مزہ ہے نا. جس بندے کا فن ہوتا ہے نا فن والے بندوں سے رابطہ کریں, پھر دیکھیں فن کیسے سمجھ آتا ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ غیر مقلدین کے آپ دھوکے سمجھو, وہ کس طرح دھوکہ دے کے مسئلہ صاف کرتے ہیں. تو ہمارا موقف کیا ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں گے اور باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کریں گے. اور غیر مقلدین کا موقف 10 مقامات پر کریں گے اور باقی 18 مقامات پر نہیں کریں گے. اب ہم ایسی دلیل پیش کریں گے کہ جس میں ایک کا اثبات و باقی تمام کی نفی ہو, اور غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. ہمارے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے. پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1-2 شروع کی 2 آیتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. کو نماز میں کوئی رفع الیدین نہ کرے. نماز میں کوئی ایک بچی ہے تمام کی نفی ہو گئی ہے, نماز میں کسی کوئی رفع الیدین نہ کرے. یہ ہماری دلیل ہے. آگے دیکھیں. اور بالکل اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس حدیث کی قرآن کریم اس آیت کی تفسیر موجود ہے. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آدمی رفع الیدین نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرے. تو ہم نے صحابی سے بھی پیش کیا اور تابعی سے بھی پیش کیا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصول پیش کیا تھا. پہلے حسن بصری کی تفسیر ذرا دیکھ لیں. فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی. تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہ کریں. ہم چونکہ تمام کی نفی کرتے ہیں اور صرف شروع کا رفع الیدین مانتے ہیں, ایک کا اثبات ہے باقی تمام کی نفی ہے. اس پر ذرا تھوڑی سی گفتگو سماعت فرما لیں. غیر مقلد آپ سے کہے گا اگر قرآن کریم میں آیت آپ کی ہے تو آیت ہماری بھی ہے. یہ ذرا سمجھ لیں. قرآن کریم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور یہ مسجد سے مراد صلاۃ ہے. خذوا زینتکم عند کل صلاۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا زینت سے مراد رفع الیدین ہے, یعنی خذوا زینتکم عند کل صلاۃ. اس کا معنی یہ ہوگا خذوا رفع الیدین عند کل صلاۃ. جب نماز پڑھو تو رفع الیدین کیا کرو. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس بھی قرآن کریم موجود ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں. اب ذرا بات اچھی طرح سمجھ لینا. ہم کہتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے, آپ کو بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے. ایک ہوتا ہے لفظ فی, ایک ہوتا ہے لفظ اندہ. فی کہتے ہیں اندر کو,
اور اندہ کہتے ہیں پاس کو، اندہ کہتے ہیں پاس کو۔ وہ رفع الیدین جو تکبیر تحریمہ والا ہے اسے اندہ صلاۃن کہیں گے، اور رفع الیدین جو رکوع والا ہے اسے فی صلاۃن کہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو رفع الیدین ہے وہ نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، جو اندہ ہے وہ کرنا ہے، ہم اندہ کے قائل ہیں اور فی کے قائل نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس والی تفسیر بھی ہماری ہے اور عبداللہ بن عمر والی تفسیر بھی ہماری ہے، نہ تمہاری وہ بنتی ہے نہ تمہاری یہ بنتی ہے، دونوں ہماری تفسیریں ہیں۔ جواب سمجھ آ گیا؟ اس لیے ہم اس مسئلے پہ سب سے پہلے قرآن کریم پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے۔ آگے جتنی روایات ہیں میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا کہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، اس پر اعتراضات بھی لکھے ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی درج ہیں، آپ اس کو دیکھ لینا۔ میں صرف ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ترک رفع الیدین کے حوالے سے مسئلہ آپ کے اوپر کھل جائے۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، غیر مقلدین نے آپ سے کہنا ہے اگر آپ رفع الیدین نماز کے درمیان میں نہیں کرتے تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ تم نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہو۔ وہ کون سا؟ جب آپ وطر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت کے لیے آپ رفع الیدین اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یہ تفسیر تو تمہارے بھی خلاف ہے، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ یہ تمہارے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ تم بھی تو اندر رفع الیدین کر لیتے ہو۔ دوسرا اعتراض، جب آپ نماز عید پڑھتے ہو تو آپ 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، وہ بھی نماز کے اندر ہی کرتے ہو نا، تو میری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اگر ہمارے خلاف ہے تو تمہارے بھی خلاف ہے۔ ذرا اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم سے یہ پوچھیں کہ نماز کسے کہتے ہیں اور نماز کی اصل منشا کیا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ نماز ہوگی، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو نماز کی روح قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں 2 چیزیں ہوتی ہے، نمبر 1 افعال اور نمبر 2 اقوال، نمبر 1 افعال اور نمبر 2 اقوال۔ اب جو نماز میں اقوال ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ، یہ سارے اقوال تو ذکر ہے نا۔ اب مسئلہ ہے افعال کا، افعال ذکر بنتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں افعال میں سے وہ فعل جو مقرون بالذکر ہو اسے ذکر شمار کرتے ہیں، اور جو مقرون بالذکر نہ اس کو ذکر شمار نہیں کرتے۔ نماز میں وہ افعال کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ذکر کے حکم میں ہیں، اور جو ذکر کے ساتھ ملے ہوئے نہیں وہ ذکر کے حکم میں بھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھنا، ہم نماز شروع کرنے لگے ہیں اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھایا ہے نا بھئی، ہاتھ اٹھایا ہے نا۔ اب یہ ہاتھ اٹھانا فعل ہے یا قول ہے؟ لیکن جب ہاتھ اٹھایا تو ساتھ کیا کہا؟ اب یہ ایسا فعل ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رفع الیدین مقرون بذکر ہے، یہ اقم الصلاۃ لذکری کا حصہ ہے۔ ہم نے باندھ لیا ہاتھ، اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ قیام ہے نا، اور کیا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ قیام ایسا ہے جو مقرون بذکر ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ نے کہا جی اللہ اکبر، یہ جو رکوع میں نیچے گئے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، لیکن ساتھ جو اللہ اکبر کہا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب گویا رکوع میں جانا جو آپ کا فعل ہے یہ مقرون بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اقم الصلاۃ لذکری کا حصہ بن گیا۔ پھر اٹھے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اب آپ اٹھے ہیں یہ فعل ہے، اور ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو یہ ذکر ہے۔ اب گویا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ اٹھنا آپ کا جو قومہ ہے یہ مقرون بھی ذکر ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ پھر آپ یہ سجدے میں اللہ اکبر، یہ سجدے میں جانا فعل ہے، اور اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، تو یہ فعل بھی مقرون بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ اچھا، جب ہم وطر پڑھ رہے تھے ہم کھڑے ہیں، پہلے فاتحہ پڑھی ہے پھر سورت پڑھی ہے، اب دعائے قنوت کے لیے آپ نے رفع الیدین کیا اللہ اکبر،
ہاتھ اٹھائے ہیں نا تو ساتھ آپ نے اللہ کا نام لیا، اب ہاتھ اٹھانے والا پھر اللہ اکبر اور ذکر کے ساتھ مل گیا تو یہ اقیم الصلاۃ علی ذکری کا حصہ بن گیا، نماز کی روح شامل ہے۔ اور جب آپ عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں جب پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری میں 3 تکبیریں پڑھیں گے، ہر تکبیر پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اللہ اکبر بھی کہیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نماز کے جتنے افعال ہیں ہر فعل اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہم نماز میں جا رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارا ہر رفع الیدین اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ غیر مقلدین سے ہم پوچھتے ہیں جو تمہارا رفع الیدین ہے نا ذرا اس کا اجازہ لیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اب جب رکوع میں گیا ہے نا اس نے کہا اللہ اکبر، یہ رکوع میں جا رہا ہے اور اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے، تو یہ رکوع میں جانا اللہ اکبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جو ساتھ اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ہاتھ اٹھانے خالی عن ذکر ہے، ہاتھ اٹھانا یہ خالی عن ذکر ہے۔ تو رکوع میں جانا یہ فعل ہے، اقم الصلاۃ لذکری کے تحت داخل ہے، چونکہ ساتھ اللہ کا ذکر ہے، اور جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ساتھ کوئی ذکر موجود نہیں۔ اللہ اکبر یا تو رفع الیدین کے لیے ہوگا اور یا رکوع کے لیے ہوگا، اگر رکوع کے لیے ہو تو رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، رفع الیدین کے لیے ہو تو پھر رکوع کے لیے نہیں۔ ہم دونوں میں فرق کریں تو رفع الیدین کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، لیکن رکوع تو فرض ہے نا، اہمیت رکوع کی زیادہ ہے، رفع الیدین کی اہمیت کم ہے۔ تو یہ تکبیر رکوع کے لیے ہو گئی اور رفع الیدین بغیر اللہ کے نام کی ہو گیا، غیر مقرون بالذکر ہے۔ اس لیے جتنے رفع الیدین ہم کرتے ہیں، اچھا جب آپ اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ اٹھ بھی رہے ہیں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، کہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ بغیر اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اسی طرح تیسری رکعت میں اٹھے ہیں اللہ اکبر کہا تو اٹھ کے اٹھنا اللہ اکبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہاتھ اٹھائے وہ خالی عن ذکر اللہ ہے۔ پتہ یہ چلا احناف کا رفع الیدین بھی ہے، وہ ذکر کے ساتھ مقرون ہونے کی وجہ سے اقم الصلاۃ علی ذکری کے تحت شامل ہے، اور تمہارا رفع الیدین خالی عن ذکر ہے۔ ہمارا رفع الیدین نماز کا حصہ ہے اور تمہارا رفع الیدین نماز کا حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے اتنا بڑا ایک مسئلہ حل ہوا، اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر بات سمجھ آئے۔ میں رات ایک طالب علم سے کہہ رہا تھا کہ فقاہت نام ہے ذوق کا، فقاہت نام کس کا ہے؟ ذوق کا۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا غیر مقلدین والا یہ مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور ہمارا ترک رفع الیدین کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جب آدمی بار بار مکروہ کا ارتکاب کرے یہ عمل کثیر ہوتا ہے اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ بھئی جب ایک فعل نماز کے اندر ہے اور وہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جب دوسری بار کرے تو نماز سے نکل جائے، اگر آپ نماز سے نہ بھی نکلیں تو کم از کم اس کو مکروہ تحریمی کا فتویٰ تو آپ کو دینا چاہیے نا۔ بھئی جو عمل نماز کا حصہ نہ ہو پھر نماز میں کریں وہ مکروہ تحریمی ہوگا یا سنت ہوگا؟ اس لیے ہم ترک رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں اور رفع الیدین کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، غیر مقلدین شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس شوشے کے اندر آ جائیں گے، اور کبھی ان کی باتیں لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد کیا شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس کو قبول کیسے کریں گے؟ غیر مقلد بھی رفع الیدین کرتا ہے اور مکہ اور مدینہ والا بھی رفع الیدین کرتا ہے، غیر مقلدین بھی رفع الیدین کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو پھر امام شافعی کا بھی غلط ہو، مکہ اور مدینے والوں کا بھی غلط ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا رفع الیدین باطل ہے اور امام شافعی کا رفع الیدین حق ہے۔ غیر مقلدین کا مکروہ تحریمی ہے، ان کا رفع الیدین سنت ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے۔ غیر مقلد رفع الیدین کرے تو نماز میں خدشہ کے ساتھ نہ ہو، اور امام شافعی اس کا مقلد کرے ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نماز ہو جائے گی۔ اب دونوں میں ذرا فرق سمجھنا، اگر کسی مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرمائیں، کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے، فیصلہ مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے حکم دیا کہ کتوں کو قتل کر دو، اور بعد میں مخصوص کتے رکھنے کی اجازت بھی، شکار کے لیے یا رکھوالی کے لیے اجازت بھی دی ہے۔
مکہ مکرمہ آئے تو حکم دیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو حکم دیا گیا قبرستان نہ جایا کرو، اور بعد میں حکم دیا گیا کہ اب تم قبرستان جا سکتے ہو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ اب دیکھو ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہیں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، اور اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں، ہم کہیں کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آمین اونچی آواز سے بھی فرمائی ہے اور آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے آمین جہرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے تم جہرن نہ کہنا، یا میں پہلے سرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے اب تم سرن نہ کہنا۔ فیصلہ نہیں فرمایا، فیصلہ بعد کے مجتہدین نے فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی روشنی میں آمین بالسر کو ترجیح دی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں آمین بالجہر کو ترجیح دی ہے۔ اب اگر ایک مسئلے پر حدیثیں دو ہوں، فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا۔ اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کے نہ جائیں تو مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد کا۔ یہ رفع الیدین، ترک رفع الیدین کا مسئلہ، اس پر دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں اور فیصلہ بعد میں فقہا نے فرمایا۔ بعضوں نے رفع الیدین کو ترجیح دی ہے اور بعضوں نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد اور فقہا کا ہے۔ مکہ اور مدینہ والا یہ بات کہتا ہے کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ہم پاکستان والے کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے۔ مجتہد کے فیصلے کو رسول کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین دیانت والا ہے اور ان کا بددیانتی والا ہے۔ دیانت سے چیز آنے والی قابل قبول ہوتی ہے اور بد دیانتی سے آنے والی چیز ناقابل قبول ہوتی ہے۔ بد دیانت والی کو حلال کہتے ہیں اور بد دیانتی والوں کو حرام کہتے ہیں۔ یہ مطبخ میں کھانا پکا ہوا ہے، محتمم مناظم سے اجازت لے کر لیں تو حلال ہوگا اور چوری کر لیں تو پھر حرام ہوگا۔ وہی بکرا، وہی مطبخ، وہی بورچی ہے، اجازت ہو تو حلال ہے، اجازت نہ ہو تو پھر حرام ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا ان کا رفع الیدین دیانت والا اور ان کا بد دیانت والا ہے۔ جو فقیہ کے فیصلے کو فقیہ کا فیصلہ سمجھ کر مانے یہ دیانت والا ہے، اور جو فقیہ کے فیصلے کو، محدث کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہہ کر بتائے یہ بد دیانتی والا ہے۔ ہم دیانت رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں اور بد دیانتی والے کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیانت والے کو حق کہتے ہیں، بد دیانتی والے کو باطل کہتے ہیں۔ دیانت والے کو مان لیتے ہیں اور بد دیانتی والے کو کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا فرق اچھی طرح سمجھو۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا ان دونوں رفع الیدینوں میں فرق کیا ہے۔ ہم بلا وجہ الجھن کے شکار ہوتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں اور وہی فتویٰ ہمارے اوپر ٹھوک دیتے ہیں اور یہی وجہ اس کا نتیجہ بہت غلط نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ مجتہد ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل یہ مجتہد ہے اور غیر مقلد نہ مقلد ہے اور نہ ہی مجتہد ہے۔ فرق کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں لیکن وہ ڈاکٹر اناڑی ہو، عطائی ہو، سند یافتہ نہ ہو، اس کو حکومت نے دوائی دینے کی اجازت نہ دی ہو، اجازت نامہ موجود نہ ہو، آپ کے پیٹ میں درد ہے، اس نے دوا دی ہے، آپ نے دوا کھائی اور آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، اگرچہ دوا ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کے محکمہ ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ لگا، اس کے خلاف FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ لاکھ مرتبہ چیختا رہے کہ میں نے دوا بالکل ٹھیک دی ہے، مریض کہتا رہے اس کو کچھ نہ کہو، اس کی دوا سے میرا پیٹ اور سر ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی تجھے دوا دینے کا اختیار نہیں تھا، تجھ نے دوا کیوں دی ہے؟ اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ سر درد کی دوا دے اور بجائے درد ٹھیک ہونے کے اور بڑھ جائے، آپ اس کے خلاف FIR کٹوائیں تو حکومت کاٹنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کو دوا دینے کا اختیار تھا۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کی مثال ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہے اور غیر مقلد کی مثال عطائی ڈاکٹر اور اناڑی کی ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ غلط بھی ہو جائے، حکومت تب بھی اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتی، وہ جیل میں تب بھی نہیں جاتا،
اور اناڑی اور عطائی اگر یہ صحیح نسخہ دے دے اس کے خلاف FIR بھی کرتی ہے اور وہ جیل بھی جاتا ہے۔ ایک رفع الیدین امام احمد بن حنبل کا ہے اور ایک رفع الیدین غیر مقلد کا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا رفع الیدین یہ مجتہد اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین یہ غیر مقلد اور عطائی اور اناڑی کا نسخہ ہے۔ اگر وہی بات ڈاکٹر کہے تو اس کو شاباش ملتی ہے، وہی نسخہ اگر اناڑی دے تو اس کو جیل ملتی ہے۔ وہی رفع الیدین اگر امام احمد بن حنبل کرے ہم اس کو سنت کہتے ہیں، وہی رفع الیدین غیر مقلد کی ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا ان کا مسئلہ اور ہے، ان کا مسئلہ اور ہے۔ تمہیں یوں نہیں سمجھ آئے گی، میں اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں پھر جلدی تمہارے دماغ میں بات اترے گی۔ کہتے ہیں نا اگر مولوی ہو اس کو دلیل سے قائل کرو، غیر مولوی ہو تو اس کو مثال سے قائل کرو۔ آپ کہ ہمیں مثال دی ہے، ہم تو مولوی ہیں، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مبادیات قرآن میں مبادیات تفسیر قرآن میں یہ اصول پڑھا ہے کہ جو بندہ تفسیر کا حل نہ ہو وہ تفسیر ٹھیک کرے تو پھر بھی غلط ہے، اور آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے بندہ مجتہد ہو اور مسئلے میں خطا ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ معلوم ہوا اگر وہ صاحب رائے اور اہل ہو خطا ہو جائے تب بھی جنت ملتی ہے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر نہ اہل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطا وان اصاب، اور اگر رائے اور اہل نہ ہو وہ صحیح مسئلہ بتائے تو بھی غلط کیا، اور جو بندہ صاحب رائے اور مجتہد ہو اگر غلط مسئلہ ہو جائے تو بھی ٹھیک کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے دلائل کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رفع الیدین خطا ہے، لیکن قابل قبول اس لیے ہے کہ یہ مجتہد ہیں، مجتہد کی خطا بھی قبول ہوتی ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین اگر یہ خطا نہ ہوتا ثواب ہوتا تب بھی نہ قابل قبول تھا، اس لیے کہ یہ اہل نہیں ہے۔ اہل بندہ صحیح بات کرے تو بھی، نہ اہل بندہ صحیح کرے تو بھی غلط ہے، اور اہل بندے سے غلطی ہو جائے تو بھی صحیح ہے۔ امام احمد کا رفع الیدین ہمارے دلائل کے مطابق اگر وہ حق پر نہ ہو، خطا ہو، لیکن وہ خطا ایسی ہے جس پہ ایک اجر ہے، وہ خطا باطل نہیں ہے، اور ان کی خطا وہ ہے جو باطل ہے۔ کبھی خطا بمقابلہ حق آتی ہے اور کبھی بات اچھی طرح سمجھنا، کبھی حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے اور کبھی حق بمقابلہ باطل ہوتا ہے۔ ہمارا ترک رفع الیدین یہ حق ہے، جب مقابلے میں امام احمد آئیں ہم اسے خطا کہیں گے، اس پر 2 اجر ہیں اس پر 1 اجر ہے، اور غیر مقلد رفع الیدین آئے ہم اس کو حق بمقابلہ باطل کہیں گے۔ اگر حق بمقابلہ خطا آ جائے اس میں 1 اجر اور جنت ہوتی ہے، اور حق بمقابلہ باطل آ جائے اس باطل پہ جہنم ہوتی ہے اور کوئی اجر نہیں ہوتا۔ ہم ان کے رفع الیدین کو خطا مان بھی لے تب بھی جنت والا ہے، اور ان کے رفع الیدین کو خطا مان لے تو جنت والا نہیں جہنم والا ہے۔ ہم اسے سنت کہتے ہیں، اسے مکروہ کہتے ہیں، اسے جائز کہتے ہیں، اسے ناجائز کہتے ہیں۔ وہ کرے ہم مان لیتے ہیں اور یہ کرے تو ہم ان کی تردید کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہی وجہ ہے، اللہ کرے تمہیں یہ میری بات سمجھ آ جائے اور آپ یہ بات دوسروں کو سمجھا سکے، یہی وجہ ہے آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں، بات توجہ سمجھنا، بحمداللہ تعالی میں ہر سال میں اللہ توفیق دے تو 2 بار 1 بار چلے ہی جاتا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ جائیں۔ مکہ اور مدینہ والا کبھی آپ کو چیلنج نہیں دے گا ترک رفع الیدین پر، وہ کبھی نہیں کہے گا تو رفع الیدین نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوتی، اور غیر مقلد کا اللہ تللہ قسم کا غیر مقلد ہو وہ بھی کہے گا تیری کا ابو حنیفہ کی بھی نماز نہیں ہوتی، تمہارے پاس حدیثیں نہیں ہے اور تمہارے موقع بالکل حدیثوں سے خالی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے امام احمد بن حنبل اور مکہ اور مدینہ والا وہ ہماری نماز قبول کرتا ہے، ہمیں چیلنج نہیں دیتا، اور یہ نماز قبول نہیں کرتا، ہمیں چیلنج بازیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ والا سمجھتا ہے اس کا مسئلہ مجتہد امام احمد بن حنبل کا ہے، اگرچہ اس کو درست سمجھتا ہے لیکن خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ اللہ کے نبی کا ہے اور نبی کے مسئلے میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قاڑی فرماتے تھے کہ لوگ انہیں امام شافعی سمجھتے ہیں، وہ خود کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، حالانکہ نہ یہ شافعی ہے نہ یہ نبی ہے، پرلے درجے کا خبیث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا ان کو سمجھتے ہیں؟ اور جی ان رفع الیدین کر لیے کیا ہوا؟ امام شافعی نہیں کرتے؟ آپ ان سے رفع الیدین پہ مناظرے کرتے پھرتے ہو، رفع الیدین پہ مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، یہ تو مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس پر کیا مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تانے ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں؟
اور بولتے نہیں ہو، یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور یہ کون سے مناظرے کرنے والی بات ہے؟ اور میں نے کہا اللہ سمجھ عطا فرمائے، میں یہ بات تمہیں کس درد کے ساتھ سمجھاؤں، افضل اور غیر افضل والا مسئلہ یہ مجتہدین کا ہے، یہ غیر مجتہد کا نہیں ہے۔ وہ ہماری نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ اس کو افضل اور غیر افضل کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ اور مدینہ من کو رفع الیدین قبول ہے اور غیر مقلدین کا قبول ہے۔ ایک بات ذرا اور سمجھیں، یہ بہت دقیق اور باریک نقطہ ہے، اللہ کرے آپ اس کو سمجھیں یا میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ افضل اور غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم راجح اور مرجوح اور افضل غیر افضل کو بھی نہیں سمجھتے، پھر بحث ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ہمارے ائمہ مجتہدین کا باہمی اختلافات یہ راجح اور مرجوح کا ہے یا جائز اور ناجائز کا ہے؟ جی بھائی جائز اور ناجائز کہیں گے تو جائز والا جنتی ہے، ناجائز والا جہنمی ہے۔ ہم دوسرے مجتہد یا اس کے مقلدین کو جہنمی کہتے ہیں؟ اگر اختلاف حلال اور حرام کا ہو، حلال والا جنتی ہے، حرام والا جہنمی ہے، ہم دوسرے مجتہدین ان کے مقلدین کو ہم الیاذ باللہ جہنمی کہتے ہیں؟ بات اچھی طرح سمجھو۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے دو مسئلے پوچھتا ہوں، فیصلے آپ کرو۔ میں فیصلہ کروں گا تو آپ نے کہنا مفتی نہیں ہے اور فتوے دیتا پھرتا ہے۔ ہم فتویٰ آپ سے لے لیتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جو چاہے رائے قائم کر لینا۔ اگر جسم کے کسی ایسے حصے سے خون نکلے، جسم کے خون نکلے اور ایسے حصے کی طرف بہہ پڑے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو، ایسے خون کا نکل جانا خروج دم یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ کن کے ہاں؟ احناف کے ہاں اور امام شافعی کے ہاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اگر خون نکل گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ اولا خلاف اولا یا طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے؟ جی بتاؤ نا، اولا خلاف اولا طہارت یا نجاست کا؟ اب مجھے بتاؤ، ایک بندہ نماز نہ پڑھے یا اس کی نماز نہ ہو، وہ جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے؟ تو جب ایک آدمی کا خون نکلا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے اور پھر بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولتے جاؤ نا۔ تو جب نہیں ہوگی پھر جنتی ہے جہنمی ہے؟ آپ لگاؤ امام شافعی پہ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ پہ، آپ نہیں لگا رہے نا۔ تو جب نماز نہیں ہوئی، اب مجھے بتاؤ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نماز نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا؟ بولو نا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا نا، اب بھی نماز پڑھے، جنت میں جائے گا؟ اللہ اپنے فضل سے شامل کرے الگ بات ہے، میں قانون کی بات کرتا ہوں۔ اچھا ہوا نکلی اور وضو ٹوٹ گیا، اور پانی اگر خون نکلا تو وضو ٹوٹا کہ نہیں؟ ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر آپ کا حنفی بیچارہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز تو نہیں ہوتی، اور امام شافعی کا اگر مقلد اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ کہو نا پھر اس کی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں جہنمی ہیں، جنتی ہے ہی نہیں۔ آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہو؟ پھر اپنی علمی سطح پہ غور کرو، کتنی جلدی ہم فتوے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، آپ افضل غیر افضل کو نہیں سمجھتے، افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو میں یہ روکتا ہوں یا سمجھا دوں؟ نہیں، اگر آپ سمجھے تو ابھی سمجھا دوں، نہیں تو اس کو بعد میں چھیڑ دوں۔ افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ چٹ پہ لکھ، چلیں سن لیں، بات ختم کرتے ہیں، یہ رہنا جائے درمیان میں، باقی چٹیں پھر کر لیں گے، میں چٹیں آپ کے ساتھ لے کر آیا، باقی سمجھ لو مسئلہ۔ افضل اور غیر افضل اور راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب یہ ہے، ایک چیز ایک امام کیا حرام ہے، دوسرے کیا حلال ہے۔ توجہ رکھنا، اب راجح مرجوح ہوگا، یہ حرام حلال بھی ہے، راجح مرجوح بھی۔ کیا مطلب؟ ہم کہیں گے ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حلال ہیں، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حرام ہے، یہ ہے راجح مرجوح۔ ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ لڑکی بالغ ہو اور والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، ہمارے ہاں نکاح ہو جائے گا، امام شافعی کے ہاں نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بولا تو کرو، حلال حرام کا مسئلہ ہے نا۔ اب حلال حرام بھی ہے، راجح مرجوح بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دلائل کہتے ہیں اس کا نکاح ہو گیا، امام شافعی کے دلائل کہتے ہیں نکاح نہیں ہو گیا۔ ہم اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح ہونے کو ترجیح دیں گے، وہ اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح نہ ہونے کو ترجیح دیں گے۔ راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنت اور مکروہ نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا
طاہر اور طہارت اور نجاست کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ راج مرجوع ہے مکروہ کیسے کہیں. اور عجیب بات یہ ہے ہم مولویوں کی سوئی اڑی ہوئی ہے صرف رفع الیدین کے مسئلے پہ, اور جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے مکروہ کہہ سکتے ہیں. لو یہ تو راج مرجوع کا مسئلہ ہے. جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں جب امام شافعی کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا آپ کیسے کہہ سکتے ہو جاتا ہے. جی امام شافعی جب کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹوٹ گیا. مثالیں سمجھ آ رہی ہیں. ساری بحثیں ختم کریں گے ایک رفع الیدین پہ سوئی اڑی ہے. جب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت ہے تو تم کون ہوتے ہو مکروہ کہنے والے. بھائی وہ اس بات کو ترجیح دیں گے سنت ہے, ہم اس بات کو ترجیح دیں گے مکروہ ہے, تو سنت اور مکروہ بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا. نجس اور طاہر کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا. حلال اور حرام کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا. اب بات سمجھ آ رہی ہے. اس لیے اتنی جلدی راجح مرجوح کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک رفع الیدین پہ فتویٰ نہ جڑ دیا کرو, پھر باقی مقامات فتوے دے دیا کرو. جب ہم کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا مکروہ تحریمی ہے, اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں جی جائیں گے. اچھا پھر امام شافعی بھی جائیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے. اچھا یہ جائیں گے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے. اچھا ہم آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے اور بندہ نماز پڑھے تو یہ جہنمی ہے جنتی ہے. بولو نا. اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نا تو پھر شفاف جہنمی ہے جنتی ہیں. اب آپ جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی باقی مسائل ہیں تو آپ کی رائے اور ہے, اور رفع الیدین ہے تو آپ کی رائے اور ہے. یہ اغیار کے پروپوگنڈے کی دلیل ہے. اس نے اتنی محنت کی ہے, اپنے مسائل پہ دلائل بھی دے رہا ہے, مناظرے کے چیلنج بھی کر رہا ہے, تمہارے اہل سنت کو بد عقیدہ بھی کر رہا ہے, اور جو بندہ آپ کی طرف سے جواب دے گا اس کو روکنے کے راستے بھی بتا رہا ہے. اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے راستے روکیں گے. یہ کون سے مناظرے کا مسئلہ ہے. یہ کون سا بحث کرنے کا مسئلہ ہے. یعنی درسگاہ میں کر لیں تو ٹھیک ہے, غیر مقلد سے کریں تو غلط ہے. نہیں بات سمجھے. مجتہد کے خلاف دلیل دے لیں تو ٹھیک ہے, اور غیر مقلد کے خلاف دلیل دیں تو غلط ہے. ہم اپنے درسگاہوں میں دلائل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, اور ہم باطل کے خلاف دیں تو بالکل غلط ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے اختصار سے 2-4 شبہات آپ کے رد فرمائے ہیں تاکہ اس مسئلے پر آپ کو شرح صدر ہو جائے. آپ کو یاد ہے نا میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا, اس کو پھر ہر سبق کے آخر میں دہراتا ہوں. ہمارے 12 دورہ تحقیق المسائل کے کتنے مقصد ہیں؟ 2. نمبر 1 نفس مسئلہ سمجھ آ جائے, موقف سمجھ آ جائے, اور نمبر 2 کام کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے. مسئلہ سمجھانے کے لیے پوری زور لگا رہے ہیں. باقی ہم فائل آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں, بھائی فائل موجود ہے, اس کو دلائل سارے پڑھ لیں. اب میں پوری فائل پڑھاؤں گا وہ تو بہت دیر لگے گی نا. نفس مسئلہ سمجھا کے اس پر میں دلائل کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں بات آ جائے. چٹے دے دو یار, یہ ہم پھر سمجھنا کہ پتہ نہیں کی ہو گیا. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی نا, آپ نے 100% میری بات کی تائید فرما دی ہے. آپ بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے آپ سے کہا تھا میں اس لیے خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا کہ لوگ پھر صرف خواب کی تعبیر ہی پوچھتے ہیں, مسئلے نہیں پوچھتے. اور جب سے میں نے تعبیر بتائی ہے آپ کے روکے تعبیر ہی کی آتے ہیں, مسئلے کے نہیں آتے. تو آپ نے میری بات کی تائید فرمائی ہے نا, اس لیے آپ کو شاباش دینی چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا میں تعبیریں کیوں نہیں بتاتا, تعبیر بتاؤ تو پھر تعبیر ہی پوچھتے ہیں, مسائل نہیں پوچھتے. ایک مرتبہ دم کر دو تو دوبارہ دم کے لیے آتے ہیں, مسئلوں کے لیے نہیں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم دم درود اور تعبیروں پر اپنا وقت خرچ نہ کریں, اپنا وقت پورا مسئلہ اور عقیدے پر خرچ کریں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اب چونکہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے آئے نا, ہم شرطیں مرتے نہیں لگاتے. باقی مجھ سے بیعت نہ ہو تو میں خواب کی تعبیر دیتا نہیں ہوں. اس کی وجہ مرید کے حوال پیر کے اوپر واضح ہوتے ہیں. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو پیر کھل کر کہہ سکتا ہے اس جرم کی وجہ سے تم نے خواب دیکھی ہے, اور مرید خوش ہوگا میری اصلاح ہو رہی ہے, اور شاگرد کو تو دوڑ جائے گا کہ میرا عیب کھول کے اب یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا. یہ کیوں کہا جاتا ہے حنفی مسلک والا صرف حنفی مسلک کی تمام مسائل پر عمل کرے گا, حالانکہ چاروں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اپنائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے. جس آدمی کے پاس دلائل ترجیح موجود ہوں وہ جس امام کی چاہے تقلید کرے, اور جو دلائل ترجیح نہ رکھتا ہو خواہش کی بنیاد پہ دائیں بائیں منہ نہ مارے, صرف اپنے امام کے مسئلے پر عمل کرے. اللہ کا نام بلند آواز سے لیا جاتا ہے, جیسا کہ نماز کے اندر کو اور سجود میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں. جب آمین اسماء الہیہ میں سے تو بلند آواز سے کہی جائے گی. سوال کیا آپ سمجھے, لیکن مسئلے کا منشا نہیں سمجھے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, آپ کے ذہن میں نہیں ہے. نماز میں اللہ اکبر اونچی آواز سے اس لیے کہتے ہیں جس بات کی علامت ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے آپ بھی چلے جائیں. اس لیے نہیں ہے کہ ذکر ہو رہا ہے, یہ علامتیں ہیں. لیکن نماز چونکہ اللہ کے ذکر کا نام ہے اس لیے یہاں علامتیں وہی رکھیں گے جو ذکر اللہ ہوں. جو ذکر اللہ نہیں ہوگی اس کو بطور علامت رکھیں گے نہیں.
وہ روایت پیش جس میں اجتماعی دعا بعد نماز ہمیشہ کا ذکر ہو، کیونکہ حناف اس پر ہمیشہ عمل کے قائل ہیں۔ ہم ہمیشہ عمل کے قائل نہیں ہیں، کبھی کر لیں اور کبھی چھوڑ دیں، اور اگر التزام کیا تو بدعت ہو جائے گا۔ وطروں میں تیسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا غیر مقلدین کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ غیر مقلد ایک حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے مبشر ربانی نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایک ملی اور اس کو بھی ضعیف کہہ دیا۔ عقیدہ تاوی سیاستہ کا خلاصہ عید الاضحیٰ کی چھٹی میں رکھ لیں، عین نوازش ہوگی۔ آپ نے چھٹیاں کرنی ہیں، ہم نے بھی چھٹیاں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے عید کے موقع پر ہم اس لگتا ہے کہ اس میں کچھ طلب آئیں گے، سارے نہیں آئیں گے۔ ہم ایسے مقام پہ رکھیں گے کہ ذوق والے آ جائیں گے، اور جو ذوق والے نہیں ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تھوڑے ہیں لیکن آ تو سکتے ہیں۔ خصوصاً ہماری خواہش ہے کہ مدرسین آئیں، مدرس اپنے مدرسے میں 3 دن کی چھٹی لے سکتا ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیں آپ کی ذات سے بہت پیار ہے، اس لیے بعض سوال آپ کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں، برائے مہربانی آپ ناراض نہ ہوا کریں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، متعجب ہوتا ہوں۔ تعجب اور ہوتا ہے، ناراضگی اور ہوتی ہے، دونوں لفظوں میں فرق کیا کریں۔ استاد جی مولانا مسعود اظہر صاحب مولانا منظور مینگل کا عقیدہ حیات کا ہے یا نہیں؟ مولانا مسعود اظہر صاحب بھی زندہ ہے، مولانا مینگل صاحب بھی زندہ ہیں، ان سے براہ راست پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ میں صفائی تب دوں جب وہ آپ کو نہ بتائیں، جب نہ بتائیں پھر مجھ سے صفائی لے لینا۔ استاد جی آپ اپنی پوری زندگی طالب علمی دور کے واقعات سنائیں، پوری زندگی سنانا میرے پاس میں نہیں ہے، اور ساری باتیں سنانا جائز بھی نہیں ہے۔ فلاں مفتی صاحب نے اجتماعی دعا کو بدعت اور غیر صحیح کہا ہے، نہ، بدعت سے مراد ہے التزام بدعت ہے۔ فیصل آباد میں مولانا نذیر شاہ صاحب کے بارے میں ماتی ہونا مشہور ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میرے استاذ ہیں اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، خام مماتی کیا کرو، غیروں کی گود میں نہ ڈالو، کچھ اللہ سے ڈرو۔ آپ اور آپ کے رفقا جب کہتے ہیں میرے پاس غیر مقلد آیا، اس نے یوں کہا، میں نے یہ جواب دیا وغیرہ، تو کیا یہ واقعات حقیقت میں رونما ہوتے ہیں یا عوام اور اگلے کو سمجھانے کا طریقہ ہے؟ ہم حقائق بتاتے ہیں، فرضی کہانیاں پیش نہیں کرتے۔ کیا وہ حدیث جو صحیح ہے میں موجود ہے، اذا امن الامام فامنوا ومن وافق تامین تامین الملائکۃ فما تقدم من ذنبہ او کما قال، کیا یہ حدیث مبارکہ آمین بے سر پر دلالت نہیں کرتا؟ اس کا جواب فائل کے اندر موجود ہے، میرا خیال ہے آپ نے فائل کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم، جماعت ثانیہ مکروہ ہے، ایسے مقام پہ جماعت ثانیہ کرا دے جس مسجد کے نمازی اور امام متعین نہ ہو، اسے مسجد طریق کہتے ہیں، اور مسجد طریق فقہا کی اصطلاح ہے، جس کا مراد یہ ہے امام اور نمازی اس کے متعین نہ ہو۔ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے نمازیوں سے پہلے اپنی جماعت کرا لیں، اس پر بعضوں نے گنجائش لکھی ہے۔